أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. درود شریف ہو. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اردو کی ہے. الحمدللہ آج یہاں آپ کو میری حاضری نصیب ہوئی. میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ یہاں درس قرآن کے اختتام کے لیے میں حاضر ہوا اور محترم برادر جناب قاری احمد خان صاحب نے قرآن حکیم کی تفسیر اول سے آخر تک کی ہے. صرف 2 صورتیں انہوں نے چھوڑی ہیں. میں بالاختصار ان 2 صورتوں کا مختصر ترجمہ و تفسیر کروں گے انشاءاللہ العزیز. اور طلباء کے لیے جو ہم درس دیتے ہیں اور طلباء کو پڑھاتے ہیں وہ تو مشکل ہیں آپ کے سامنے. اکثر و بیشتر عام دوست بیٹھے ہیں تو شاید کہ وہ علمی اصطلاحات نہ سمجھیں گے. تو اس لیے میں تھوڑا مختصر سا ترجمہ کروں گا اور اس دونوں صورتوں کے متعلق جو جلکیاں ہیں، آپ اس کو جلکیاں کہتے ہیں، بعض مخصوص واقعات اور بعض مخصوص ان کے متعلق جو ہیں وہ انشاءاللہ بیان کروں گا. یہ 2 صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب قرآن حکیم کے آخری صورتیں ان کو قرار دیے ہیں اور ان دونوں صورتوں کا نام ہے معوذتین. پہلی صورت کا نام ہے سورہ فلق اور دوسری صورت کا نام ہے سورہ الناس، اور دونوں کو معوذتین بصیغت اسم الفاعل، یہ دونوں کا نام ہے. معوذ بچانے والا. تو یہ دونوں صورتیں ایک انسان اس کا اعتقاد رکھے، ان پر یقین رکھے اس مضمون پر، اور اس مضمون کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور بإذنہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں صورتیں انسان کو اخروی اور دنیاوی ہر قسم آفات و بلیات سے بچاتے ہیں اور مان دیتے ہیں. یہ دونوں صورتیں کب نازل ہوئیں؟ مشہور تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کچھ اختلاف ہے علماء کرام کا، لیکن اصل اور راجح قول یہ ہے کہ مکی صورتیں ہیں اور اوپر لکھا بھی گیا ہے سورۃ الفلق مکیہ اور سورہ الناس مدنیہ. دونوں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام کو شکایت کی کہ ان عفریتا من الجن یکیدنی، کہ ایک سرکش جن ہے جو مجھے اسکیمیں اور سازشیں بناتے ہیں، خفیہ تدبیروں کی طریق مجھے تکلیف دے رہا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت رب العالمین کو پہنچا. تو یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں. مقصد یہ ہے کہ کوئی ان 2 صورتوں کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کو سرکش اور خطرناک قسم کے جنات سے نجات دیتا ہے اور امن دیتا ہے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور تقریباً 6 سال مدینہ منورہ میں گزر گئے، سن 7 ہجری محرم میں خیبر فتح ہوا. مدینہ منورہ میں یہود بستے تھے اور یہودیوں کا گڑھ جو ہے وہ خیبر تھا. جب خیبر فتح ہوا تو وہاں کی یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی. یہ بہت سازشی لوگ ہیں.
اسی زمانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ بہت سارے غزوہ خندق میں ان کا سازش تھا، غزوہ احد میں ان کا سازش تھا، اور اسی طرح ایک سازش کی ایک عورت تھی زینب اس کا نام تھا، اس کو پیسے دیے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کرو اور پھر خوراک میں کھانے میں زہر ملاؤ۔ تو خیبر میں جب فتح ہوا تو زینب نے دعوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس بدبخت لڑکی نے گوشت میں، چوٹے گوشت میں زہر ملایا تھا، ایک خاص تکنیک کے طور پر کہ وہ نہ سمجھے کہ اس میں زہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا کچھ کھایا بھی اور فوراً صحابہ کرام کو فرمایا کہ نہ کھاؤ، اس میں زہر ملا گیا ہے۔ تو اس عورت کو اور یہودیوں کو ملا ہے، وہ تو بہت طویل حدیث ہے، وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس میں زہر ملایا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لقمہ جو میرے ہاتھ میں ہے، ایک لقمہ، مجھے اس نے بتایا۔ پھر ایک صحابی تھا حضرت بشر بن برائے بن معرور رضی اللہ عنہ، اس زہر کے کھانے کی وجہ سے بیچارے شہید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو قصاصاً پر قتل کیا۔ یہ سازش ناکام ہو گیا، یہ آخری سازش تھی ان کی۔ اور جو دوسرے لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کو معاف کر دے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے خیبر کے بعد سن 7 ہجری محرم کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کے سازش و اسکیم کی وجہ سے ایک منافق تھا، لبید اس کا نام تھا، لبید ابن عاصم یہودی، یہ بنو زریق قبیلہ میں رہتا تھا۔ اس نے سحر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال، اس کو کسی طریقے سے ایک غلام یا لونڈی کے ذریعے سے اس سے حاصل کیے، اور جو کنگھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہا تھا، اس کے جو دانت تو ہم کے کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کنگھی کے، وہ توڑے سے وہ حاصل کیے، دانے دندانے وہ حاصل کیے، تو اس کو 11 گرہ دے دیے اور موم میں اس کو بند کر دی، اور کھجور، نر کھجور جو ہے اس کے سر میں ایک غلاف سا ہوتا ہے، اس میں سارے کو بند کر دی اور پھر موم میں بند کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے مطابق ایک نقش بھی بنا دیا اور سوئیاں اس میں داخل کر دیے، اور پھر مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا، بیر ذی اروان یا بیر زروان، اس کنویں کے اوپر ایک پتھر تھا جس پر لوگ پہلے ڈول اس کو رکھ دیتے تھے، اس کے نیچے اس کو خفیہ طریقے سے دبائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہو گیا۔ بخاری شریف کا حدیث ہے، بعض لوگ انکار کرتے ہیں لیکن میں اس کا جواب بھی دوں گی انشاءاللہ۔ سحر کا اثر کتنا مدت تھا؟ تو بعض مفسرین نے 6 مہینہ لکھا ہے، بعض نے 40 دن لکھا اور بعض نے 1 سال۔ تو علماء حدیث تطبیق کرتے ہیں کہ پہلی جو سخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر تھا وہ 40 دن تھا، تھوڑا سا کمی ہوئی، اور معتدل سحر جو تھا، تکلیف تو تھا بہت زیادہ، تو 6 مہینے، اور 6 مہینے کے بعد پھر اثر تھوڑا ختم اور کم ہوتا رہا۔ اسی دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں بھی پڑھتے تھے، جہادوں کی بھی جایا کرتے تھے، لیکن اثر کچھ ایسا تھا کہ ان سے بات بھول جاتی تھی۔ تو ایک دفعہ سویا ہوا تھا، جب بیدار ہوا سونے سے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، بخاری شریف مسلم سب کا حدیث ہے، کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیماری کا علاج بتایا۔ تو عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ وہ کیسی؟ تو فرمائے کہ 2 فرشتے آئے، ایک سر کے ساتھ بیٹھ گیا اور پیروں کے ساتھ، ایک دوسرے سے پوچھتا تھا، ایک حضرت جبریل اور ایک حضرت میکائیل، اس آدمی پر کیا ہوا؟
دوسرے نے کہا کہ اس پر سحر مطبوب من طبہ، سحر کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ لبید عاصم کے بیٹے نے۔ کہاں چھپایا ہے؟ بیرزی اروان میں۔ کس طریقے سے سحر ختم ہوگا؟ تو یہ دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بتایا۔ یہ پڑھ کے دم کرے تو سحر ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ آپ سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء جو ہیں تنام اعینہم ولا ینام قلوبہم، ان کے آنکھ کے یہ تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن دل بیدار ہوتا ہے۔ کسی وجہ سے انبیاء کا خواب جو ہے جو دیکھ رہا ہے نیند میں وہ وحی ہوتا ہے، دل بیدار ہوتا ہے۔ ہمارے جیسا خواب ان کا نہیں ہوتا، ہم جیسے سوتے ہیں ویسے وہ نہیں، ان کے دل بیدار ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب سے اٹھ گیا اور عائشہ صدیقہ کو یہ خواب بیان کر دیا تو ان کو ایک ہاں گیا، اور وہ جو اس نے سحر اور وہ جو چیزیں خفیہ رکھی تھی اس کو نکالا، اور ساری سوئیاں اور موم کی جو ہے وغیرہ وہ ان سے ہٹا کر گرا دیا، اور اس بالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا۔ بالوں کو جب کوئی گرہ دیتا ہے کوئی سائنسدان انجینئر اس کو نہیں کھول سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتا قل اعوذ برب الفلق چف کرتا تو خود گرہ کھلتا۔ اتفاقاً آیات بھی 11 ہیں، گرہ بھی 11 تھے، سب کھل گئے۔ واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ میں تو ایسا کھل گیا میرا جسم جیسا کسی نے کسی کو باندھا ہو اور وہ اس کو وہ گرہ ختم کرے، وہ اس کا جسم کھلتا ہے، اسی طرح سے میرا جسم کھل گیا، سارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ حضور پاک کو اللہ نے بہترین اخلاق دیے تھے، اللہ ویسی ہی اخلاق ہم کو بھی نصیب فرمایا مجھ سے اللہ نے جو تکلیف ہٹایا اور مجھے اللہ نے نجات دی، تو میں لوگوں کو کیوں کر تکلیف پہنچا؟ سارے میں نے بخش دیے۔ تو یہ دونوں صورتیں ہمارے علماء تو اس کو تکرار نزول سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ یاد دہانی ہے۔ اصل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئے تھے سازشوں اسکیموں سے حفاظت کے لیے، لیکن مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے نازل فرما، اس لیے کہ یہ بھی اس میں یہ حکمت بھی ہے، یہ فائدہ بھی ہے کہ سحر اور جادو کے لیے بھی دونوں صورتیں یہ اس کا علاج ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دم خون جو اچھے طریقے سے ہو، صحیح طریقے سے ہو، قرآنی آیت سے ہو، احادیث میں بتائی ہوئی الفاظ سے ہو، بالکل شریعت میں ثابت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر نہیں ہوا ہے، اور قرآن حکیم کے ایک آیت کو پیش کرتے ہیں۔ اہل مکہ مسلمانوں کو عار دلاتے تھے اور وہ کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ آپ جن کا اتباع کرتے ہیں وہ تو مسحور ہے، اس پر سحر ہو گیا ہے۔ تو اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہو چکا ہو تو پھر ان کا جو عار دلاتے جو تانے دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ تو پھر صحیح ثابت ہوئی۔ لیکن علماء اس کے جواب دیتے ہیں کہ ایک تو یہ سحر بعد میں ہوئی تھی، وہ تانے پہلے مکہ میں تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں مسحور سے مراد مجنون ہے۔ ایک قوم کا سربراہ جب مجنون ہو تو لوگ اس کو تانا دیتے ہیں کہ آپ کا سربراہ، آپ کا مشر، آپ کا لیڈر وہ مجنون ہے، یہ تانا ہے۔ لیکن ایک قوم کا سربراہ اگر بیمار ہو تو یہ کوئی تانا تو نہیں ہے، سحر تو ایک بیماری ہے۔ تو ان تتبعون الا رجلا مسحورا مانا اے مجنون، آپ مجنون کے اتباع کرتے ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہو یہ کوئی تانا تو نہیں، آدمی بیمار ہو سکتا ہے، جنون تانا ہے جب سربراہ مجنون ہو، بیماری کوئی تانا نہیں ہے۔
تو یہ بخاری مسلم شریف اور سنن کی احادیث سے ثابت ہے. یہ ایسا حدیث بھی نہیں ہے. بہت سارے صحابہ کرام نے روایت کیا عائشہ صدیقہ کے علاوہ، اور بہت سارے اسانید سے یہ حدیث ثابت ہے. ابھی اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ دم بھی کرتے ہیں لیکن صحیح الفاظ سے. بعض لوگ اسی معتزلہ ایک قوم گزری ہے، وہ دم اور یہ اونگ وغیرہ سے انکار کرتے ہیں. دو دلیلیں ہیں ان کی، دلائل تو زیادہ ہیں لیکن میں ان سارے دلائل کو دو میں منحصر کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے امت کے 70,000 بندے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، کسی سے یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ مجھ کو دم کرو، دموں پر اعتماد نہیں کریں گے. ولا یکتوون، کسی سے یہ مطالبہ بھی نہیں کریں گے کہ میرے لیے کوئی علاج بالکئی کرے حجامہ وغیرہ، یہ مطالبہ بھی نہیں کریں گے. تو اس سے ثابت ہوا کہ دم وغیرہ کے جو اعتقاد رکھتے ہیں جو لوگ، یہ اچھے نہیں ہیں. یہ اللہ پر توکل نہیں رکھتے، یہ دموں پر توکل رکھتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو دموں کو، کسی سے دم کا مطالبہ کرتے ہیں اور یا کسی سے یہ مطالبہ کرتے کہ میرے لیے حجامہ کرو یا وغیرہ دوسرے علاج، ان لوگوں کا اللہ پر توکل نہیں. اور دوسرے ایک عقلی دلیل بھی ان کا ہے کہ دم کیا چیز ہے؟ منہ سے ہوا نکلتی ہے چف، تو ہوا میں کیا زور ہے؟ ایک آدمی ہے بیمار ہے اور آپ کو چف چف کرتے ہیں، چف چف چھوڑ دو، ان کو پنکھا لگاؤ تو بیماری نہیں ہو، ختم نہیں ہوگی. چپ چپ سے کیسی بیماری جائے گی؟ اس کا دان درد کر رہا ہے، تم چپ چپ کرتے ہو. چپ چپ سے کوئی دان کا درد ختم ہوتا ہے؟ زبردست ہوا لگاؤ، پریشر والا ہوا، تو دان کا درد نہیں ختم ہو سکتا، تو چپ سے کیسے ختم ہوگا؟ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک معتزلہ اور اہل سنت والجماعت کے ایک مولوی صاحب کا مناظرہ تھا. تو معتزلی نے یہ دلائل پیش کیے، یا عقلی دلیل پیش کیا کہ بھئی دم کیا چیز ہے؟ یہ تو منہ سے ہوا نکلتی ہے، تو ہوا میں کیا زور ہے؟ اس مولوی صاحب اہل سنت والجماعت سوچا کہ یہ بدبخت نے تو لوگوں کو عقل کے دلیل سے سمجھائے ہیں. ابھی میں اگر نقلی احادیث پیش کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام کیا ہے. حضرت حسن حسین دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلا کر اور فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ واعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق وشر کل شیطان وہام وعین لامہ. یہ تو رسول اللہ نے کیا. حتیٰ ایک دفعہ حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ آپ بیمار ہیں؟ تشتکی؟ قال ہاں انا بالکل میں بیمار ہوں. کہا کہ آپ کو دم نہ ڈالوں، دم نہ کروں؟ کہا کیوں نہیں؟ تو جبریل نے کہا بسم اللہ یرقیک من کل داء یؤذیک اللہ یشفیک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق اور اسماعیل کو بھی دم کیے ہیں، اور صحابہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا. یہ تو ثابت ہے حدیث سے بھائی، یہ تو ثابت. ایک بات ہے کہ مؤثر حقیقی رب العالمین ہے. دم ایک سبب ہے، جیسے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کرتے ہیں، ایک سبب کے مرتبے میں ہے. ڈاکٹر کے ہاتھ میں اور دوائی میں شفا ڈالنے والا تو رب العالمین ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس تو جاؤں علاج نہ کروں، یہ تعطیل الاسباب ہے، توکل نہیں ہے. آپ نے اسباب کو معطل کی. اور اگر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، دم والے کے پاس گئے، علاج کیا، دوسرے اسباب استعمال کی، اور آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ اس دم نے مجھے صحت یاب کیا، بیماری اس نے ختم کیا ہے، ہٹایا، اور اس ڈاکٹر نے مجھے صحت دی، تو یہ یقیناً شرک ہے. پھر
یہ شرک ہے پھر۔ لیکن اگر آپ نے یہ کیا جو اسباب ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں دوائی میں شفا ڈالنے والا کون؟ سب بولے سب بولے اللہ، شفا ڈالنے والا تو اللہ ہے۔ یہ تو اسباب ہے۔ کبھی ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے، اپنے لیے علاج کرتا ہے اور پھر مرتا ہے، اس کو بھی عافیت نصیب نہیں ہوتی، وہ بھی شفا یاب نہیں ہوتا۔ تو اسباب کو اسباب کے درجہ میں استعمال کرنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ اس پر نتیجہ مرتب کرنے والا رب العالمین ہے، اللہ چاہے تو اس پر نتیجہ مرتب کرتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نتیجہ مرتب نہیں کرتا۔ یہ عین توکل علی اللہ ہے۔ آپ نے اسباب استعمال کی اور بھروسہ اللہ پہ کیا، اسباب پر نہیں، اس میں کوئی حرج ہے۔ لیکن اس کو عقل کی تلوار سے لوگوں کو مارا تھا، تو ہمارے مولوی صاحب نے عقل کا جواب دے دیا اور اس کو گالیاں شروع کی اس معتزلے کو، تمہاری ماں اور تمہاری بہن وہ زبردست گالیاں دی۔ اس معتزلے کا رنگ بالکل سرخ ہو گیا اور آنکھیں بھی بڑھ گئیں اور غصہ ہو گیا کہ بھئی بادشاہ کے دربار میں ظالم مولوی نے مجھے گالیاں دی، اور بادشاہ کو بھی غصہ دلایا، بھئی آپ کے دربار میں مجھے گالیاں دی، یہ تو آپ کا حق تک کی، آپ کی بے عزتی کی۔ بادشاہ بھی غصہ ہو گیا، ڈنڈے کو ہاتھ پکڑ دیا کہ تمہارا چمڑا میں ابھی اتاروں گا میرے دربار میں۔ جب دلائل تمہارے پاس نہیں ہے تو آپ گالیوں کو اتر گئے۔ یہ کیوں ان کا ماں اور بہن کو گالیاں دی، کیوں میری بے عزتی کیوں کی؟ مولوی صاحب نے کیا کہ بادشاہ سلامت آپ کیوں غصہ ہو گئے، رنگ سرخ ہو گیا، اور یہ بیچارہ مولوی یہ کیوں غصہ ہو گیا؟ کہا غصہ نہیں، آپ نے گالیاں نہیں دی۔ اس نے کہا یہ تو میرے منہ سے ہوا نکل گئی، تم وہ خود کہتے ہو کہ دم تو ایک ہاں ہے، کوئی اثر نہیں، یہ تو ہوا نکل گئی، ہاں میں کیا حرج ہے؟ در حقیقت یہ محض ہوا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ قرآنی الفاظ ہوتے ہیں، صحیح الفاظ ہوتے ہیں، اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس عالم کی جتنی بھی آراز ہوتے ہیں، عالم مثال میں ان کی شکلیں اور ان کے اجساد ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی پر دم پھونک دیتے ہیں تو وہ جسد ہم کو نظر نہیں آتا، وہ اس مسامات میں اندر جاتے ہیں، خون کے ساتھ خل ہو کر بیماری کی جگہ کو رب العالمین پہنچا دیتے ہیں، اللہ شفا دیتا ہے۔ تو یہ ہے دم سحر کا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جنات سے تکلیف ہے اور ہمیں سحر سے تکلیف ہے، اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں تم پر سحر ہوا ہے اور یہ ہوا ہے یہ ہو۔ پہلے تو میں نہیں مانتا کہ یہ لوگوں کو پتہ کہاں سے چل گیا، کہاں سے پتہ چل گیا؟ بھئی عالم الغیب اور رب العالمین ہے۔ کوئی کہتا ہے بس میں نے یہ عمل کیا، تم بس کسی نے جادو کیا ہے اور یہ ہے اور جنات ہے اور ٹھیک ہے، اگر جنات کا کوئی عامل ہوتا ہے اور تم کو بتا دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ لوگ سارے یہ تعویذ والا اور یہ ڈنڈ والا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تم پر فلان عورت اور ایسا اس کا چہرہ ہے اور ایسے بال ہے اور ایسا رنگ ہے، تو بیچارہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے، اور کبھی کسی پر شک کسی دوسرے پر شک۔ یہ غلط بات ہے۔ جنات کو بھی علم غیب نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن حکیم میں موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جنات کام کر رہے تھے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا روح قبض کیا تھا اور جنات کو پتہ بھی نہیں تھا۔ لو کان الجن، قرآن حکیم میں یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اللہ فرماتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سحر کا، اگر کسی پر سحر ہو، بس یہ میری طرف سے دم سمجھا، یہ دونوں صورتیں صبح اور شام پڑھ کر خود پر دم کرے، سحر کا اثر ختم ہو گیا انشاءاللہ۔ یہ تو وہ دم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے سکھایا ہے، اور جنات کا اثر ہو تو یہ بھی اس کا علاج ہے۔ اس سے بڑا دم کیا ہو سکتا ہے جو رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور فائدہ بھی پہنچ گیا۔ تو اس کا شان نزول تھوڑا مختصر سا ترجمہ اس کا میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ قل، اب فرمائے قل اپنی امت کو، اور میرے استاد سے علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ التفسیر کے دارالعلوم دیوبند میں
اور پھر باولپور میں بھی شیخ التفسیر گزر گئے ہیں، بہت بلند پائے کے عالم ہیں، علماء کو پتہ ہے کہ وہ کتنے بڑے عالم تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے پڑھو اے قرآن کے پڑھنے والے، جو بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، جس قوم سے بھی ہوں، اس کا کوئی تخصیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ طلبہ مختصر معنی میں پڑھ چکے ہیں کہ کبھی مفعول بھی ذکر نہیں ہوتا تعمیم کے خاطر۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ رکھتا ہوں بھی کہہ سکتے ہیں، برب الفلق، رب الفلق سے۔ رب یہ تو مصدر ہے، رب یرب ربا، مربی کے معنی پر استعمال ہوتا ہے، اور مربی وہ شخص بھی ہوتا ہے، وہ شخص جو کسی کو تدریجا ایصال الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، جیسے ایک آدمی ایک پودے کو زمین میں ایک پودے کو اس کے ساتھ وہ کبھی شاخ تراشی کرتا ہے اور کبھی اس کو کھاد وغیرہ ڈالتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کا مجازی مربی ہے۔ وہ کمال کو تدریجاً اگتا ہے اور پھر بڑا ہو جاتا ہے، تدریجاً کمال کو پہنچتا ہے، تو یہ آدمی اس کا مجازی رب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فلق بمعنی المفلوق، فلق بمعنی المفلوق، وہ صبح کا جو یہ در حقیقت سورج کا ایک مقدمہ ہوتا ہے۔ سورج تو ڈیڑھ گھنٹہ بعد نکلتا ہے، لیکن اس کا مقدمہ ہوتا ہے۔ وہ تاریکی جو ہے فجر صادق اور فجر کاذب، وہ درمیان میں اس میں روشنی نکلتی ہے، پھر وہ فجر کاذب والا اس سیدھی روشنی جو آسمان میں جاتی ہے، اور پھر معترض فی الافق جو روشنی پھیلتی ہے۔ اعوذ برب الفلق، وہ ذات جو صبح کے تاریکی کو چیرتا ہے اور اس سے روشنی نکالتا ہے، اس ذات سے میں پناہ لیتا ہوں۔ ہم تو کہتے ہیں پناہ مانگتا ہوں، اور میرے شیخ تھے مولانا مفتی محمد فرید رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی اعظم تھے، وہ فرماتے تھے کہ پناہ لیتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں عملی طور پر رب الفلق۔ بات تو لمبی ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑا سا میں یہ کہوں کہ اس کا تخصیص کیوں کیا؟ اللہ کو فلق اور شام اور دوپہر اور سارے اوقات کا رب ہے۔ تو ہمارے علماء تو فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ جیسے اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کو چیر کر اور صبح کی روشنی نکالتا ہے، اسی طرح یہ اشارہ ہے کہ آپ کی امت سے جہالت اور ضلالت کی تاریکی ختم کر کے ایمان اور ہدایت کی روشنی ان کے دلوں میں ڈالے گا۔ لیکن میری بھائیوں ایک اور بھی سنو، صبح کا وقت یہ قیمتی وقت ہوتا ہے، قیمتی وقت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب ان کے پاس گئے اور معافی مانگ لی، تو اس نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، وعدہ کیا سوف۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ سوف کیوں لایا؟ اس لیے کہ وہ صبح کے اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں، بہت قیمتی وقت ہے، تو اسی وجہ سے رب العالمین نے اس کا تخصیص کیا۔ اور نمبر 3، اس میں رب العالمین کی بہت بڑی قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے کہ تاریکی یکدم ختم کر کے اور روشنی لاتا ہے، پوری دنیا میں پھیلاتا ہے۔ موسمی بھی تبدیل ہوتی ہیں، رات کو الگ موسم، دن کو الگ موسم۔ حیوانات میں بھی چینجز اور تبدیلی آتی ہے، بعض حیوانات رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں اور بعض حیوانات پھر دن کی روشنی میں نکلتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں۔ حیوانات میں موسموں میں تبدیلی، اس نباتات میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے باٹنی والوں کو کہ جتنی بھی پودے ہیں وہ دن کو آکسیجن چھوڑتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، اور رات کو پھر آکسیجن کھاتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتا ہے۔ تو پودوں میں، انسانوں میں اتنا انقلاب، روشنی تاریکی ختم کرنا بغیر اللہ کے ذات کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ اور یہ اشارہ بھی ہے کہ سرکش شیطان اور جنات کا سازش بھی اللہ تعالیٰ ختم کر کے صحت کی روشنی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اس طرح سحر کی جو تاریکی ہے وہ بھی ختم ہو کر اور صحت کی روشنائی آپ کے جسم میں ڈالے گا انشاءاللہ۔ من شر ما خلق، کل مخلوق کے شر سے، یہاں بھی مفعول بھی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، وہ اشارہ بھی ہے کہ سارے مخلوق کا شر
جتنا بھی شر ہے، شر کیا چیز ہے؟ وہ ضرر جس سے انسان یا حیوان متاثر ہو بذات یا بالواسطہ، یہ سارا اللہ کے قبض قدرت میں ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، ضرر پہنچانے والا کون ہے؟ بتائیں آپ، بولے ان کی آواز سے، اللہ۔ اور اس ضرر اور تکلیف کو ختم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اشارہ ہے اس لیے کہ آپ کو کوئی بھی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف میں اللہ کو رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کریں، وہی یہ تکلیف اور یہ مصیبت ختم کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، غسق در حقیقت برنے کو کہا جاتا ہے۔ عرب کہتے ہیں غسقت العین اذا امتلأت من الدموع، جب آنکھ دموع کیا ہے یہ آنسو سے بھر جائے، اور وقوب دخول کو کہتے ہیں، عرب کہتے ہیں وقبت الدیکہ، جب مرغی اپنے چونچ کو زمین میں داخل کرتی ہے، تو معنی لغوی معنی یہ ہے لیل غاسق، وہ رات جو تاریکیوں سے، جس کے کونے کونے میں تاریکی داخل ہو کر اور پورا مکمل تاریکی پھیل کر کونے کونے میں داخل ہو جائے۔ اذا وقبا، جب تاریکی اس کے کونے کونے میں داخل ہو جائے اور تاریکی سے بھر جائے، لیل غاسق، وہ رات جو تاریکی سے بھر جائے، اذا وقبا، جب تاریکی اس کے کونے کونے میں ایک ایک حصے میں داخل ہو جائے۔ تو ہماری مفسرین لکھتے ہیں شر غاسق و لیل غاسق اذا وقبا، جب تاریکی پھیل جائے، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اور میں پناہ لیتا ہوں یا مانتا ہوں من شر النفاثات، نفوس مقدر ہوگا، شر ان نفوس سے جو پھونک مارتے ہیں فی العقد، گرہوں میں، کیونکہ یہ علاج تھا سحر کا، اسی وجہ سے تخصیص ہو گیا۔ ومن شر حاسد، میں پناہ لیتا ہوں حاسد کے شر سے اذا حسدا، جب اپنے حسد کو ظاہر کرے۔ حسد بہت خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفات کے دن اللہ تعالیٰ گناہگار مخلوق کو بھی بخش دیتا ہے۔ بعض فرشتے کہیں گے کہ یہ تو اس مقصد کے لیے آیا ہے، اس مقصد کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ ہم جلیسن ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کے ہم نشین بھی ہم نے بخش دیے۔ لیکن ایک مسلمان کے دل میں کسی مسلمان کے ساتھ حسد ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نصیب نہیں بخشتا۔ اور لیلۃ القدر اس خاص وقت میں، جو اس خاص وقت میں اللہ تعالیٰ ہر کوئی بخشتا ہے۔ طبرانی معجم کبیر کا حدیث ہے کہ حاسد کو اسی وقت میں نہیں بخشتا۔ یہ کیا؟ دیکھیے، حاسد اللہ پر اعتراض کرتا ہے، تمنی زوال النعمت عن المنعم علیہ، اس کو یہ حسن کیوں دیا گیا ہے، مال کیوں دیا گیا ہے، بچے کیوں دیے گئے ہیں، علم کیوں دیا گیا ہے، یہ اس کا نہ ہو، اس کو نہیں چاہیے تھا، یہ حسد ہے۔ تو یہ تو اللہ پر اعتراض ہے کہ اللہ آپ نے کیوں اس کو دے۔ اور حاسد اپنے سوچ میں، اپنے فکر میں خود کو اللہ سے بڑا سمجھتا ہے کہ اللہ آپ نہیں سمجھتے، میں سمجھتا ہوں، اس کے لیے یہ نعمت مناسب نہیں تھے اپنے جو دیے ہیں۔ اللہ کے فعل پر اعتراض ہے، اللہ سے خود کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ کو ناانصاف اور بے انصافی کا نسبت ہے کہ اللہ تم نے انصاف نہیں کیا کہ اس کو علم دیا ہے، اس کو حسن دیا ہے، اس کو بچی دی ہے، اسی وجہ سے حضرت مذموم ہے، اللہ اس پر بہت سارا خفا ہوتا ہے۔ اور ایک غبطہ ہے، غبطہ جائز ہے، غبطہ تمنی زوال نعمت مثل نعمت المنعم علیہ، کسی کو اللہ نے مال دیا ہو اور خیر میں خرچ کر رہا ہو اور تم کہتے کہ اللہ کا ایسا مال میرا بھی ہو، اس کا نصیب ہو، میرا بھی ہو تو میں بھی خیر کے کاموں میں خرچ کرتا، تو یہ اچھا محمود ہے۔ پھر اور کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، اس سے شراب وغیرہ اور غلط مجالس میں خرچ کرتا ہے، تم کہو کہ ایسا میرا ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا، پھر مذموم ہے۔ من شر حاسد اذا حسد، یہ کیوں لایا؟ اس لیے کہ حسد جب دل میں چھپا ہو تو حاسد کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب ظاہر کرے، کسی کے خلاف بندوق اٹھائے یا لکڑی اٹھائے یا کسی کو گالیاں دے، یہ حسد کا ظہور ہے۔ میں ہمیشہ طلباء کو یہ کہا کرتا ہوں کہ حاسد بیچارے خود کو ضرر
پہنچاتا ہے، کسی کو نہیں، اس لیے کہ خود اپنا دل کہتا ہے، اپنے اندر سے اپنا دل کہتا ہے اور ہر وقت مصیبت اور تکلیف میں پڑتا ہے۔ دوسری سورت کا مختصر ترجمہ کروں گا۔ قل فرمائیے اعوذ میں پناہ لیتا ہوں یا مانگتا ہوں برب الناس، انسانوں کے رب سے، اور ذکر خاص و مراد عام کل مخلوق کا رب۔ اس میں بڑا تفسیر ہے لیکن وقت کم ہے۔ پورے انسانوں کا رب کون ہے؟ اللہ۔ ماں کے پیٹ میں نطفہ تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ کیا ہے مُنْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ نطفہ تھا، پھر علقہ، 40 دن، کتنا اچھا اور حسین و جمیل بچہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور کیسی طریقے سے ماں کے پیٹ میں پرورش کی۔ اس کا نام ہے رب الناس، ملک الناس۔ پناہ لیتا ہوں انسانوں کے بادشاہ کے واسطے۔ یہ معنی نہیں کرنا کہ بادشاہ ہے، یہ عطف بیان ہے، خبر نہیں ہے۔ پناہ لیتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے معبود کے واسطے، ان پر، یا کل مخلوق بھی آپ لیتے ہیں ناس سے۔ بار کے تفصیل تو کچھ زیادہ ہے، صرف یہ کہوں گا کہ ناس کو کیوں مقرر لایا۔ علماء نے تو بہت سارے وجہ لکھے ہیں، لیکن میں یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی قدرت کا بڑا مظہر انسان ہے۔ انسان میں رب العالمین نے جتنے اوصاف پیدا کیے کسی حیوان میں نہیں ہے، اور بادشاہی کا تعلق بھی انسان کے ساتھ ہے، اور عبادت کا تعلق بھی انسان کے ساتھ ہے۔ فرشتے بھی کرتے ہیں اور جنات بھی کرتے ہیں، لیکن انبیاء اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اور جنات میں نہیں بھیجا، انسان میں بھیجا ہے۔ وہ تابع ہے، فرشتے کو غیر مکلف ہے، اور جنات تابع ہے انسان کے۔ پناہ لیتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں من شر الوسواس، ایزی وسواس اس میں مصدر ہے، یا بمعنی الموسوس، وسوسہ کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان للشیطان لمۃ بقلب ابن آدم وللملک لمۃ بقلب ابن آدم۔ یہاں ہمارے دلوں کو ایک طرف شیطان بیٹھا ہے، وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، القاء الشر، یعنی کہ نہ کرو یہ گناہ، کرو یہ کرو یہ کرو۔ اس شیطان کا نام ہے وسواس بمعنی الموسوس، اور جو القاء الشر، ہم جو گناہ وغیرہ جو ہمارے دل کو وہ ڈالتا ہے، اس کا نام ہے وسوسہ۔ وہ دوسری طرف فرشتہ ہے، وہ خیر کی کاموں کا ہمیں الہام دیتا ہے، یہ نماز پڑھو، جلدی جاؤ مسجد، یہ نیکی کرو، یہ گناہ نہ کرو، اس کا نام ہے ملہم۔ اور جو القاء الخیر کرتا ہے اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تو ہمارے دل کو چھپا ہوا ہے، ہم سے نظر نہیں آتا، ہمارا بڑا دشمن ہے، اگر نظر آتا تو ہم اس کے ساتھ یہ کرتے، اس سے کیسے ہم خود کو سنبھالیں گے؟ تو رب العالمین نے فرمایا الخناس، بہت کمزور ہے، نہ قید الشیطان کان ضعیفا الجوار الکنس الخنس، وہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ چھپتا ہے اور بھاگتا ہے، چھپتا ہے اور بھاگتا ہے۔ الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، صدور ذکر مہر اور مراد حل، جو وسوسے ڈالتے انسان کے قلوب میں۔ من الجنت، من تبعید ہے، بعض جن کے قبیلے سے ہے، ان کے سے ہے، جیسا یہ شیاطین، اس کا دادا جو ہے وہ جنی تھا۔ والجان خلقناہ من نار السموم، اور بعض انسان کے زمرے میں سے بھی ہے۔ انسان کے زمرے میں کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کان ذا وجہین فی الدنیا، دو چہروں والا جو ہو، ایک کو کہتا ہے یہ کرو، دوسرے کہتے ہیں یہ کرو، یہ انسان والا شیطان ہے۔ کان لہو یوم القیامت لسان من نار، قیامت کے دن اس کے منہ میں نار کا زبان ہوگا۔ اور فرماتا ہے لا يدخل الجنت قطات اے نمام، جو نمام ہو، چغل خور ہو، وہ جنت کو نہیں جائے گا، جہنم میں اس کو سزا ملے گی۔ تو اس کے بعد